أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعبده الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافر الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناكبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صلوات پروردگار عالم سے ہمیشہ کی طرح دعا کرو پروردگار عالم آپ سب لوگوں کی ہر نیک عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور یہ الوداعی ایام رضا ہیں جہاں کہیں بھی ذکر کا اہتمام ہوا ہے تمام تر عزاداروں کی اور مومنین کی پروردگار عالم حفاظت فرمائے اور ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خمسہ مجالس کے حوالے سے آج چوتھی مجلس ہے اور ہمارا موضوع گفتگو اسوہ حسنہ کے عنوان کے تحت چل رہا ہے اور جس کے لیے بہت ہی اہم ترین اور مشہور ترین آیت سرنامہ کلام قرار دی جاتی ہے جس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک یقیناً تمہارے لیے پیغمبر میں نمونہ عمل رکھا ہے اور کس کے لیے لمن کانا یرجو اللہ، جو اللہ پر امید رکھتے ہیں والیوم الآخرہ اور روز آخرت پر وذکر اللہ کثیرا اور اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ ظاہری سا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہتا ہے اور اسی کے ضمن میں گفتگو یہی ہے کہ کائنات کے اندر جیسا کہ متصل موضوع کے ساتھ کرنے کے لیے کہ کائنات کے اندر پروردگار عالم نے بے انتہا مخلوق کو خلق کیا اور اس بے انتہا مخلوقات میں سے پھر انسان کا انتخاب کیا اور اس پر تاج خلافت سجا دیا اور پھر اسی طرح سے یہی تھا کہ اسی انسان کو کیونکہ کمال تک پہنچنا تھا لہٰذا اس کمال تک پہنچنے کے لیے کسی آئیڈیل کی ضرورت تھی، کسی نمونہ عمل کی ضرورت تھی۔ اب اسی سے ایک اندازہ یقیناً آپ کو ہے اور مزید بھی ہوگا کہ آئیڈیل کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ ہم پہلی مجلس میں سے
ہمیشہ روزانہ اپنے ابتدا میں یہی ذکر کرتے آ رہے ہیں کہ اس کی بلاخر ضرورت کیوں ہے۔ تو ان میں سے ایک بات اس اعتبار سے یہ ہے کہ کیونکہ اسی انسان کو کمال تک پہنچنا ہے، اور بالخصوص آج کا کیا ہوا کل کا وعدہ اس کو جب نبھاؤں گا تو پھر آپ انشاءاللہ تعالیٰ محسوس یقیناً کریں گے کہ کتنا ضروری ہے آئیڈیل کا ہونا، اور کس انداز سے پروردگار عالم نے اس بشریت کو کمال تک پہنچانے کے لیے اپنا ارادہ الہیہ بروئے کار لایا۔ اب یہ ہے کہ سب سے پہلے اسی حوالے سے بہت ساری گفتگو ہے، لیکن اپنے وقت کے اندر رہ کر گفتگو کرنا مناسب زیادہ ہوا چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر کے ساتھ کائنات کے حوالے سے، کیونکہ ابھی یہاں پر ہم رک کر بات کرنا چاہتے ہیں کچھ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی پیغمبر کے اندر اسوہ حسنہ رکھا گیا ہے۔ فی رسول اللہ، تھوڑی سی توجہ اسی پر فرمائیں گے۔ فی کا معنی ہوتا ہے میں، لے اگر ہوتا تو یا بے ہوتا تو اس کا مطلب کچھ اور تھا، لیکن فی رکھا گیا ہے، یہیں سے تھوڑا سا احساس کریں گے تو میں گفتگو کو آگے لے کر چل سکوں گا۔ وہ یہ ہے کہ لقد کانا، اچھا معارف کا آپ نے وعدہ خود کا رکھا ہے کہ ہم معارف پسند کرتے ہیں اس وجہ سے، تو پھر یہ ہے کہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ، فی رسول اللہ، پھر غور فرمائے فی رسول اللہ، یعنی رسول کے اندر تمہارے لیے نمونہ عمل موجود ہے۔ اب اسی کو اب جتنا کھولیں گے یقیناً محسوس ہوتے چلے جائیں گے کہ پیغمبر کی ذات میں رکھا ہے، یعنی فی رسول اللہ، لے رسول اللہ نہیں کہا جا رہا، بے رسول اللہ نہیں کہا جا رہا، فی کہا جا رہا ہے۔ فی کا معنی ہوتا ہے میں، یعنی اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ یہ پانی جگ میں ہے تو اب جو چیز جگ میں نظر آ رہی ہے میں ہے، یعنی اگر آپ کو پانی چاہیے تو آپ جگ کے اندر تلاش کریں گے، توجہ فرما رہے ہیں، یعنی آپ کو جگ کے اندر پانی ملے گا۔ اگر آپ کو کوئی آئیڈیل چاہیے تو وہ آپ کو ادھر ادھر تلاش نہیں، فی رسول اللہ ہے، وہ سارے کا سارا تمہیں رسول میں ملے گا، وہ سب کا سب رسول میں ملے گا۔ اب اس سورے کو ذرا کھولو، محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب اگر اجازت ہو تو اس جملے کو کھولو ذرا، یعنی پیغمبر کی ذات گفتار بھی ہے، رفتار بھی ہے، کردار بھی ہے، قول بھی ہے، اور اسی طرح سے تیسری چیز کو کم بیان کیا جاتا ہے، وہ ہے پیغمبر کا سکوت، خاموش ہونا۔ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے اس آیت کے اندر، توجہ رہے آج کی گفتگو پر خصوصیت کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ پیغمبر کے اندر یہ رکھ دیا گیا ہے اسوہ حسنہ کو۔ اب پیغمبر کا کردار اور پیغمبر کی رفتار یا پیغمبر کی گفتار، یہ قول اور فعل اور سکوت پیغمبر سب کا سب تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ سب کا سب پیغمبر اگر کچھ کہیں، توجہ ہے، پیغمبر کچھ کہیں وہ بھی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، پیغمبر اگر کچھ کریں تو وہ بھی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ دیکھیے آیت کو کھولنا ہے نا، تو اب فی رسول اللہ ہے، یعنی پیغمبر کے اندر یہ سب موجود ہے۔ اب پیغمبر جو کر رہے ہیں، توجہ رکھیں، پیغمبر جو کر رہے ہیں وہ سب کا سب کیا ہے؟ اسوہ ہے، نمونہ عمل ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ جو پیغمبر کر رہے ہیں، توجہ، جو پیغمبر کر رہے ہیں وہ تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے۔ اب پیغمبر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اب امت کو یہ دیکھنا ہوگا کہ پیغمبر کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں کبھی نظر آتا ہے عید کے دن، اللہ اکبر، عید کے دن حسن و حسین کے لیے ناکہ بن رہے
पैगंबर का ये अमल आपके लिए आइडियल के तौर पर है। तो अब अगर तुम्हारे सामने तवज्जो रहे, अब अगर तुम्हारे सामने ये बात आगे बात न जाने कहां तक ये पहुंचने वाली है, लेकिन तवज्जो फरमा लेंगे, पैगंबर किसी के लिए नाका बन जाए। पैगंबर जब पैगंबर जा रहे थे, तवज्जो रहे, यकीन बहुत अजीम सी गुफ्तगू है। पैगंबर जब जा रहे थे, मस्जिद से घर के या बाजार के जो भी गली थी, चक्कर काट रहे थे, तो रास्ते में किसी जब बुजुर्ग ने आगे बढ़कर ये कहा, ऐ शहजादो कितने खुश नसीब हो, नेमल मरकबो, आपकी सवारी कितनी बेहतरीन है। तो पैगंबर ने एक पलट कर जवाब दे दिया था, तो जो है सवाल ये दिया था, ऐ आने वाले ये क्यों नहीं कहता नेमल राकिबो, सवार कितने प्यारे हैं, सवार कितने अच्छे हैं। लेकिन अजीजों नुक्ता तो इसी के अंदर रखा हुआ है, पैगंबर के लिए क्या क्या कहा आने वाले ने, नेमल मरकबो, सवारी कितनी अजीम है। पैगंबर ने खुद सवारी बनकर उम्मत के लिए उसवाए हसना छोड़ दिया और ये दुनिया वालों को समझा दिया कि देखो जब भी मेरे हुसैन की सवारी तुम्हारे सामने आ जाए, मुझ रसूल को याद कर लेना। सवारी बनकर समझा रहे हैं। अब किसी जमाने में रसूल की सवारी को और यानी हुसैन की सवारी को बिदअत ना कहना, अगर बिदअत कह दिया तो सुन्नते रसूल के खिलाफ हो जाएगा। अरे जिसकी सवारी खुद रसूल बनना पसंद करे, क्या उस सवारी के बारे में कुछ कहा जा सकता? जो मंसूब हुसैन से हो जाए वो बिदअत नहीं होती, वो नमूना अमल होती है, वो उसमें हसना होती है। हम तो उसी की बिना पर वहीं से चलते हुए हुसैन की सवारी का एहतराम करते हैं। कभी वो पैगंबर की जात होती है, कभी वो जुलजना होता है। यानी सवारी बनकर पैगंबर ने, देखिए अगर वो ताकीद कर देते तो सुन्नत की कई किस्में हैं। सुन्नत वो भी कहा जाता है जो पैगंबर करें, सुन्नत वो भी है जो पैगंबर कहें, और एक बात कम बयान की जाती है, कम लोगों को मालूम है, एक वो भी सुन्नत होती है जो पैगंबर के सामने या मासूम के सामने की जाए और पैगंबर उससे मना ना करे। यानी ये किस्म बहुत कम बयान होती है, जबकि मालूम होना चाहिए सुन्नत की 3 किस्में हैं, पैगंबर का कौल, पैगंबर का अमल यानी मासूम का, और इसी तरह से मासूम के सामने अगर कोई अमल किया जाए और मासूम हालत तक़िया के अंदर अगर नहीं है तो उनका वो अमल उनके सामने किया जाने वाला ये मोरे तस्दीक सख्त हो जाती है कि ये अमल भी सुन्नत है, ये मासूम की ताईद मिल जाती है उस अमल के लिए। तो बस यहाँ पर पैगंबर अपने अमल से बता रहे हैं, ये क्या है, उसवाए हसना है। अब ये है पैगंबर उसवाए हसना कि अगर किसी के लिए सवारी बन जाए, किसी के लिए मरकब बन जाए तो ये है सुन्नते हसना। लेकिन अजीजों उसके अलावा भी फकत एक बात नहीं है, जैसे में बात तो है ना फी रसूल, मैं उसी पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, रसूल के अंदर तुम्हारे लिए उसवाए हसना रखा गया है। यानी पैगंबर नाका बने तब भी ये उसवाए हसना है। और पैगंबर अगर किसी मकाम पर, बहुत तवज्जो चाहता हूँ, अगर किसी मकाम पर कौल और अमल के साथ अपनी किसी सुन्नत को कायम करते, अल्लाह कौल और अमल दोनों चीजों से मिलाकर अगर किसी अमल को हम अंजाम दे दें तो फिर उसमें शक नहीं करना चाहिए, वो भी तुम्हारे लिए नमूना अमल है, वो उस मकाम पर नजर आता है। वैसे तो कई मकामात हैं, लेकिन रोजे रोशन में जिसमें वो लोग भी मौजूद थे जो बाद में मजमा
مجمع کی کچھ اچھا خصوصیات ہوتی ہیں کہ جس انداز سے کوئی مجمع ہوتا ہے، کبھی مجمع کے اندر ایک تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، کبھی عوام ہوتی ہے، کبھی کس طرح سے ہوتی ہے، مجمع کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے دیکھا جائے کہ غدیر میں مجمع کون سا تھا، غدیر کے مجمع کا مقام پہچانیے گا، غدیر جیسا مجمع اس سے نہ پہلے تھا نہ اس کے بعد ہے، نہ اس کے بعد ہے نہ اس سے پہلے تھا۔ جو غدیر کا مجمع تھا اس کو تین تمغے لگے ہوئے تھے، 3 تمغے سجائے ہوئے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ سب الحمدللہ مسلمان تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو منافق تھے وہ الگ ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ مسلمان تھے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ حاجی تھے، اور تیسری بات یہ ہے کہ سب صحابی تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کے نعرے لگانا اور بات ہے، صحابہ کی سنت کو قائم کرنا اور بات ہے۔ اور میں بھی چلے آپ کی تعاون کے ساتھ ایک بات کہہ دوں، گو ہمارا مجمع ہے، ہمارا ماحول ہے، لیکن فرق نہیں کرتا، ہم وہی بات جو ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کرتے ہیں وہی آ کر ہم میدان میں بھی کر سکتے ہیں۔ ہم کسی سے ڈر کے بات نہیں کر رہے، اور نہ کسی سے ڈرتے ہیں کہ کہا جائے کہ ہمارے اوپر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے، نعوذ باللہ، یہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ یہ الزام ہے ہمارے اوپر، اگر کہا جائے کہ ہر دور کا سب سے بڑا الزام آپ پر کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے۔ ہم کیوں نہیں مانتے؟ چل بات ہوں، وہ یہ ہے کہ اور ہو سکتا ہے کہ کسی کا گزارا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم سے گزارا ہو سکے باقی لوگوں کا، لیکن ہمارا گزارا نہیں ہے۔ یعنی ہمارا اصحاب رسول کے بغیر اصل گزارا ہی نہیں۔ دلیل رکھتا ہوں، دلیل پیش کروں گا، بغیر دلیل کے تو یہ ممبر اجازت ہی نہیں دیتا کہ کچھ بولا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، بھائی ہم کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے علاوہ ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غدیر کے مقام میں نہ میں تھا نہ یہ مجمع تھا، نہ میں تھا نہ یہ مجمع تھا، بلکہ وہی لوگ تھے، انہوں نے تو سن کر ہمیں بتایا کہ علی کو مولا بنایا گیا۔ ہم نے اگر کوئی آپ میں سے تھا تو مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم میں سے تو کوئی نہیں تھا، یہ طے ہے۔ تو پھر کس نے بتایا؟ اصحاب پیغمبر ہی نے تو بتایا، تو ہمارا تو بھائیو گزارا ہی نہیں ہے۔ یہ الزام ہے کہ ہم اصحاب کو نہیں مانتے، ہم اصحاب کو مانتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اصحاب کو مانتے ہیں، تم اقتدار کو مانتے ہو۔ اقتدار والے اور ہیں اور اصحاب رسول اور ہیں، اور صحابی کے لیے اقتدار شرط نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ صحابی کو نہیں مانتے۔ کبھی انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو شان صحابہ بھی ہم ہی بیان کرتے ہیں، جس طرح سے ہم بیان کرتے ہیں۔ پھر اگر آپ بیان کریں گے نا شان صحابہ، تو پھر یہ لوگوں کو تکلیف یہ ہوگی کہ اس میں بھی غلو کر رہے ہیں، حد سے بڑھا رہے ہیں۔ نہیں عزیزو، ہم یہی بتانا چاہتے ہیں، آج تک جب تمہیں رسول سمجھ نہیں آیا، اس کا صحابی کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ اس کے پاس بیٹھنے والا کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ پہلے رسول کو سمجھو تبھی تو صحابی سمجھ میں آئے گا۔ اسی وجہ سے ہمارے خطیب بعض دفعہ یہ جملہ کہا کرتے ہیں کہ گستاخ صحابہ ہم نہیں تم ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں صحابی کے گستاخ تم ہو، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کا نبی ہم جیسا ہوگا اس کا صحابی تو ہم سے بھی پیار ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو گستاخ صحابہ ہم ہیں یا وہ لوگ ہیں؟ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف امت میں اختلاف ڈالنے کے لیے کام کیا جاتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ تمام ملت مسلمان اصحاب پیغمبر کے جو وہ ہیں کہ جن سے بطول راضی ہے، سب اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ جس سے جناب سیدہ راضی ہے اس سے بڑھ کر کوئی ہم کسی کا احترام نہیں کر سکتے۔ ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، بس مسئلہ یہی ہے۔ اور پھر چلے میں چھوٹی سی بات کروں،
मैं कभी जब गुफ्तगू को मेरे आगे मैंने देखा ना कि मैं रटी हुई तकरीर तो उस तरह से है नहीं, मैं दरमियान में कोई जुमला आता तो वो भी हत्या कर देता हूँ। बाज़ दफ़ा मैंने बाज़ जगहों पर इस चीज़ को पढ़ा भी है और ज़रूरत है इस बात की है। आप चाहेंगे तो मैं कल आपको दिखा भी दूंगा, मेरे पास पूरी तहकीक के साथ मौजूद है, लैपटॉप में घर रखा है हमारा। तो ये तहकीक के साथ ये कि करबला के अंदर 27 असहाबे पैगंबर शहीद हुए। कितने? 27। बातें नहीं होती हैं, जरा उसको तहम्मुल कर दिया करें। यानी 27 सिर्फ तादाद नहीं, नाम मौजूद है, नाम यानी बाकायदा 27 असहाबे पैगंबर के नाम करबला के शुहदा के अंदर मौजूद है। और फिर वहां पर मैं एक बात हमेशा कहा करता हूँ कि देखो हमारे दरमियान इख्तिलाफ और परेशानियां में ना डालो। मसला ये है कि अगर आप आज के मानने वाले हैं तब भी मजलिस हुसैन में आया करें, अगर असहाब के मानने वाले हैं तब भी आया करें, क्योंकि यहाँ पर आल का जिक्र भी होता है, असहाब का जिक्र भी होता है। हबीबी में मुजाहिर कौन है? साहब ये रसूल है ना, तो ये कौन है हस्तियां? तो बस ये है कि पहचाना जाए कि ये एक इख्तिलाफ और इंतशार होता है कि जो इस तरह से डाला जाता है। बात यह है कि गदीर के मकाम पर बात यही कर रहा था कि 3 तमगे लगे हुए थे कि जिन्होंने इस गदीर का वो मौका महल देखा। लेकिन वहां पर देखिए, मैं अपने मौजू के साथ जरूर मुतसिल रहूंगा, वो यही है कि यहाँ पर पैगंबर ने अजीब एहतमाम किया है। भी वहां पर ये कहा नाका बने हैं, कुछ कहा नहीं, बस कुछ जवाब दिया। लेकिन यहाँ पर यह है कि पैगंबर ने, अच्छा ये है कि जरा नौजवान तवज्जो कीजिएगा, असल में आमतौर पर खुतबा क्या पढ़ते हैं कि इस तरह से पैगंबर ने उठाया, इस तरह से ना, इस तरह से जैसे कोई खड़ा हो और इस तरह से क्या है कि मौला अली का हाथ बुलंद किया और क्या फरमाया, मन को तो मौला हो। मंजर ये नहीं है, तवज्जो है, मंजर ये नहीं है। पैगंबर ने ऐसे अली को नहीं उठाया, कहेंगे तो मैं आपको हवाले दे दूंगा। इस तरह से पैगंबर ने नहीं उठाया, बल्कि यूं उठाया। अल्लाह अकबर। इसका एक अपना एक लुत्फ ले लीजिएगा। यही तो बात है, हम कहते हैं मारिफ बढ़ने से लुत्फ एतकाद आता है। जैसे लजीज खाना खाने से मजा आता है ना, इसी तरह से मारिफ बढ़ने में भी लुत्फ आता है। पैगंबर चाहते तो यूं भी उठा सकते थे, लेकिन पैगंबर ने यूं नहीं उठाया, बल्कि यूं उठा के दुनिया वालों को बता दिया, देखो इमामत छुपती जा रही है, इमामत छुपती जा रही है, इमामत जाहिर होती जा रही है, नबूवत छुपती जा रही है। यानी बताया ये जा रहा है, नबूवत छुपती जा रही है और इमामत जाहिर होती जा रही है। इसी वजह से जितनी हमारे पास खत्मे नबूवत पर बैन दलील है, इतनी किसी और मजहब फिरके के पास नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास मसला ये है, जब किसी ने कहा ना कि आपके सामने ये सारी बातें तो मेंबर से नाम भी लेना जरूरी होता। जब बीबी से ये कहा गया ना हमारे किसी मौलाना के सामने कि जी किसी ने पढ़ दिया था कि हम नबियों का कोई वारिस नहीं होता, क्योंकि और फिर किसी ने कहा कि नबी जिंदा होता है, हम तो यह है कि नबी जिंदा होता है, तो जब जिंदा होता तो जिंदा होता, इस तरह से वारिस नहीं होता, विरासत तो आती है मरने के बाद। तो ये है कि नबी जिंदा है, तो कहा जब नबी जिंदा होता है तो जब नबी को जिंदा मानते हो तो फिर नबी की खिलाफत भी नहीं होती। खिलाफत भी तभी आती है जब कोई चाहता है तो उस पर खलीफा आता है। तो जो बातों को इधर उधर घुमाने वाले होते हैं वो इस बात को भूल जाते हैं कि दलील मजबूत होनी चाहिए। अगर आप इस बात के कायल हो जाते हैं तो इधर से आप इनकार विरासत का इनकार करने के लिए अगर नबी को इस तरह से मानोगे तो फिर खिलाफत किस लिए रखी है? खिलाफत का मकसद तुम्हारे नजदीक क्या है? लेकिन हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यह है। और इसी वजह से मौलाना इस्माइल देवबंदी ने जब ये वहां पर जो बहस हुई थी और जिसमें कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया था, उसी पर उन्होंने एक बात कहा था, आज खिलाफत पर भी गुफ्तगू कर दो। अल्लाह अकबर, कि उसका चैलेंज था। और अगर उस वक्त इस बात को कबूल कर दिया जाता तो आज के जो दहशतगर्दी का नाम लेकर उठते फिरते बातें करते फिर रहे हैं कि वहीं पर दफन हो जाते। लेकिन वक्त
उस वक्त का हालात ने ये आगे वाली बात न करने दी, लेकिन मौलाना इस्माइल ने साबित इसी वजह से किया था। और फिर इसी वजह से अल्लामा नसीर इत्तेहादी को जो आप बुजुर्गान ने सुना होगा, उन्होंने बहुत प्यारे जुमले कहे थे। कहा था, गदीर का मानने वाला कभी बादल आशियानी नहीं होता और जिंदगी में कभी कादियानी नहीं होता। जिंदगी में कभी कादियानी नहीं होता। मुझे नहीं मालूम कि आपके अगर इल्म में है, कोई आज तक मुझे एक शिया भी ऐसा नहीं मिला कि जो कादियानी हुआ हो। कोई एक भी मुझे नहीं मिला। अगर कोई मिले तो मुझे बताइएगा। दूसरे मसलक और मजहब से लोग तब्दील हुए हैं, लेकिन कोई भी शिया उसकी वजह क्या है और कोई उसकी वजह नहीं, गदीर वजह है। गदीर दलील खत्म नबूवत है। गदीर बताती है कि खत्म नबूवत हो चुकी, अब कोई नहीं आएगा नबी के बनने वाला। अब यह है कि बहरहाल गदीर का मकाम, मैं अगर रुकता यहाँ पर और बहुत कुछ कह सकता, लेकिन सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, गदीर के मकाम पर जैसे नो में बात वाज़ेह हो गई ना, पैगंबर ने किस तरह से उठाया था? अली को सामने, दोनों हाथों से सामने मौला अली को रखा और खुद पीछे रखे और पीछे छुपते गए, अली को उठाते चले गए। ये अमल मैंने अभी अर्ज किया ना, ये अमल बता रहा था। चले अमल कर दिया काफी नहीं था, तो जो है ना भी अमल कर दिया था, ये बता दिया था। इसका क्या मतलब है? अगर मैं किसी को यहाँ पर खड़ा करके ये सामने कह दूं, इसका मतलब क्या होगा? यानी इनके बाद ये आने वाले हैं, तो ये भी काफी था। तवज्जो रहे, ये भी काफी था। लेकिन पैगंबर ने फकत और फकत ये अमल से ही नहीं किया, बल्कि हालत तो ये फरमाएगा साथ साथ वो मशहूर जुमले जो फरमाए हैं, मान कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुल मौला, ये कहकर यानी पैगंबर अगर देखा जाए अपने उसवाए हसना मौजू के साथ रहा हूं, यानी अपने उसवाए हसना से पैगंबर ये बताना चाहते थे, देखो मैं ये दोनों तरीके इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी जबान से कह भी रहा हूं और अमल से करके भी दिखा रहा हूं। यानी बताना ये चाहते थे, जबान हाल है, जबान हाल में पैगंबर बताना ये चाहते थे कि कोई कल कोई ये ना कहे कि मैं तो अंधा था या मैं बहरा था। लिहाजा पैगंबर ने ऐसा एहतमाम किया, यानी खड़ा किया सामने और दिखा दिया और बताना ये चाहते थे कि अगर तुम बहरे हो तो जो है, अगर तुम बहरे हो तो देख लो, और तुम अगर अंधे हो तो सुन लो। मान तुम मौला हो फहाजा अली मौला। यानी पैगंबर अपने उसवाए हसना से बता रहे हैं। अल्लाह अकबर। मौजू यही है, गदीर मेरा मौजू नहीं है, गदीर बयान की जा रही है कि ये भी उसवाए हसना है। बहुत प्यारा किसी ने जुमला कहा है, सिर्फ लंबी दाढ़ी रख लेना सुन्नत रसूल नहीं है, अली अली करना भी सुन्नत रसूल है। क्या है ये? अली अली करना भी, ये भी सुन्नत रसूल है, ये भी करना चाहिए। सिर्फ सब चीजों को ले लेना, मिसवाक ऐसे नहीं लगानी है, ऐसे लगानी है, वो लकड़ी की होनी चाहिए या ऐसी होनी चाहिए, ये सब कुछ तुम्हें याद है। जो बातें खुफिया हुई उसके भी ऐलान करते फिर रहे। हाय हाय, कोई तवज्जो फरमा लेता। जो खुफिया बातें जो पैगंबर और हजरत अबू तालिब के दरमियान जो बातें हुई, तुम्हारा नेटवर्क इतना काम करता रहा, जो चचा भतीजे ने कान में बात कही, तवज्जो चाहता हूं, जो कान में बात कही वो तुम्हें याद है। जो सवा लाख के मजमे में पैगंबर ने इशारा फरमाया वो तुम्हें कुछ याद नहीं। हाय, ये क्या है? ये सितम ज़रीफ़ी है। देख रहे हैं आप नेटवर्क कैसा है? यानी जहां पर सिर्फ चचा और भतीजा वो सब इनको याद है कि क्या कहा चचा से आखिरी वक्त में। बात से बात आती है, मैं तो मिजाज किसी और का खतीब हूँ। मसला ये है कि अभी मैं दूसरी तरफ बातें उनको करना चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है कि पूछा जाता है कि हजरत अबू तालिब ने कब कलमा पढ़ा। मैं अभी पंजाब हरम में था, वहां पर भी किसी ने कहा कि जी हजरत अबू तालिब ने कलमा कब पढ़ा। तो मैं कहा बच्चा मुझे यही बता दें जरा, आपने कलमा कब पढ़ा? तो जो है बंदा तो फरमाए, मैंने पूछा बेटा आप जरा बताइए आपने कलमा कब पढ़ा? सोच में पड़ गया।
توجہ نہیں, یعنی سوچ میں سامنے کی باتیں ہیں. میں نے کہا آپ کو اپنے ڈیٹ آف برتھ یاد ہے؟ والدین نے جو بتائی لکھی ہوئی موجود ہے. آپ کی شادی کب ہوئی آپ کو یاد ہے؟ کیونکہ یہ فلاں تاریخ تھی, یہ سب یاد ہے نا. آپ نے میٹرک کب کیا آپ کو یاد ہے؟ آپ نے ایف اے کب کیا؟ یہ سب کچھ تاریخ موجود ہے آپ کی زندگی کے ریکارڈ میں ہے. بزرگوں توجہ چاہتا ہوں, آپ کو اس کے سب کچھ یاد ہے, لیکن مجھے یہ تو بتاؤ آپ نے کلمہ کب پڑھا؟ کوئی ہے کوئی چلے, یہاں بھی میں بات کہہ دیتا ہوں. کسی کو اگر کوئی بھی اٹھے آپ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب میں نے مثلا 1996 میں کلمہ پڑھا ہے, مثلا کوئی ہے تو بھی کیوں نہیں بتا رہے تاریخ؟ تو اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ جواب ایک ہی, مولانا میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تھا, تو کیونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اس وجہ سے کلمے کی تاریخ نہیں پوچھی جاتی. تو عزیزیں تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا, جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جائے اس کی کوئی تاریخ نہیں, اور جو اس کو پڑھ دے کہ جس کا کلمہ پڑھ کے لوگ مسلمان ہو. نوجوانوں, جب اگر اب آپ سے پوچھنا کوئی بھی کہیں کہ کب پر کرنا پڑا, آپ ان سے بڑھ کر پوچھیں گا آپ اپنا بتائیے آپ نے کب کلمہ پڑھا. تو آپ اپنے لیے تو مطمئن ہیں کہ یار پوچھیں نا الحمدللہ ہم پکے مسلمان ہیں, تو آپ کے لیے الحمدللہ ہے. تو جنہوں نے ان کو پالا جو گلے ایمان ہے, ہائے ہائے, جو گلے ایمان ہے ان کو پالنے والے کے بارے میں تمہیں شک ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس اعتبار سے کہ پیغمبر کا ہر عمل اسوہ حسنہ ہے, غدیر اسی کو اسوہ حسنہ سمجھ کر بنانی چاہیے. آپ سنت قائم کرنا چاہتے ہیں, ماشاءاللہ ابھی آپ بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں میلاد النبی کے حوالے سے, تو آپ سب کچھ نبی کے حوالے سے کر رہے ہیں نا. تو جو کچھ نبی نے کیا وہ بھی تو کر کے دکھائیں. جو پیغمبر نے اپنے عمل سے قول سے ثابت کیا اسی کو تو قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. پیغمبر تمہارے لیے نمونہ عمل ہیں, تو پھر وہ بھی آپ کو کرنا ہوگا. بس بات کو جلدی سے سمیٹتا ہوں, بات وقت کیا کریں, بہت تیزی سے وقت کو درکار ہے. سلام پڑھیے محمد. اب اگر اجازت دے تو ایک دفعہ میں کل اس پر آ کر پھر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے موضوع پر کل امام حسن عسکری علیہ السلام پر خصوصیت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ صرف اور صرف امام حسن عسکری پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ ایک ہی دن ہمارے پاس ہوتا ہے. یہ بھی ائمہ معصوم کی مصلوبیت ہے کہ ایک ہی دن ہوتا ہے اور اسی دن کو بھی بعض دفعہ موضوع ادھر ادھر پڑھے جاتے ہیں, اگر نہیں پڑھا جاتا تو وہ جو خاص شخصیت کا موضوع ہوتا ہے وہ نہیں پڑھا جاتا. لیکن یہ کہ انشاءاللہ کل پوری کوشش یہ ہوگی کہ خود امام حسن عسکری علیہ السلام پر ہی گفتگو کی جائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی خدمات کے حوالے سے بالآخر اس امام نے کیا انجام دیا. کیونکہ بعض دفعہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت کم معلومات آ جاتی ہیں کہ ہم چھٹے یا پانچویں امام تک تو الحمدللہ سینہ تان کے بہت کچھ جانتے ہیں, لیکن جیسے جیسے آگے ائمہ کی طرف بڑھتے ہیں مظلومیت ائمہ کی یہ شروع ہو جاتی ہے کہ ہمیں زیادہ کچھ نہیں معلوم ہوتا. تو خیر بہرحال یہ ہے کہ کل, لیکن آج یہاں پر روک کر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, یہ ہے پیغمبر کی سنت لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ پیغمبر کی ذات تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. اب اگر پیغمبر کی ذات آپ کے لیے نمونہ عمل ہے تو کیا نمونہ عمل پیغمبر کے جانے کے بعد ختم ہو جائے گا؟ یعنی اس کے بعد نمونہ عمل کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جبکہ بشریت موجود ہے, کوئی دلیل موجود ہے کہ کسی دنیا کو کمال تک پہنچنا ہے, اس کو کمال تک پہنچانے والے کی ضرورت ہوتی ہے. اس بات کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ ہمارا موضوع ہے انشاءاللہ کل اتصال کرتے ہوئے میں اس کو ذکر کروں گا کہ کب تک ضرورت ہے. لیکن اتنا تو طے ہے کہ عالم بشریت جب تک ہے ضرورت ہے, جب انشاءاللہ ذکر ہوگا کہ اس سے آگے بھی ضرورت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کم از کم اس دنیا کی بات کریں کہ جب تک انسان ہے اس بات کی ضرورت ہے. واضح ہوگی بات. اب اگر اجازت دیں تو میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ عزیزوں پیغمبر کے بعد ہمیں 3 گروہ ملے ہیں. پیغمبر کے بعد بالکل سامنے کی باتیں ہیں, کوئی فلسفہ نہیں, کوئی منطق نہیں کہ جس میں بہت گہرائی میں جانا پڑے, لیکن باتیں سامنے کی اور بالکل واضح اور روشن. پیغمبر کے بعد
हमें 3 ग्रोह मिले। एक ग्रोह है असहाब पैगंबर रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम, और उसके बाद दूसरा ग्रोह है अज़वाज पैगंबर। जैसा कि हमने इसी सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 को भी हमने आपकी खिदमत में पढ़ा था कि अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, यानी कुरान की नस मौजूद क्या है कि नबी की अज़वाज मोमिनीन की माएँ। तो दूसरा ग्रोह कौन सा होगा, जरा मेरे साथ रहेंगे। पहला ग्रोह असहाबे पैगंबर, दूसरा ग्रोह अज़वाजे पैगंबर, तीसरा ग्रोह कौन सा है, वो है अहले बैते पैगंबर। बिल्कुल वाज़ेह है और हमारा तर्ज़े कलाम भी आप वाकिफ है। अब मसला ये है कि पैगंबर के बाद कौन उसवा बन सकता है। बस यही बात आज मैं पहुंचा सका तो फिर वाज़ेह हो जाएगी। अभी मेरा वो वादा बाकी है, जे मेरे वादा बाकी है, उसको मैंने पहुंचाना है। लेकिन आज अगर थोड़ी सी लंबी मजलिस हो जाए तो नाराज नहीं होंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हम छोटे लोग हैं, डर जाते हैं लंबी मजलिस पढ़ने से, वरना कराची के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पौने 2-2 घंटे की पढ़ी है मजलिसें, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें और हम तो वो पंजाब में जाते तो कहा जाता है जो जितनी लंबी मजलिस पढ़ता है उतना बड़ा आलिम समझा जाता है। तो खैर वहाँ का तो एक मिजाज है, माहौल है, सारा दिन जलसा चलता रहता है। यहाँ ये है कि इतनी इजाजत जरूर है कि जब जिसका दिल चाहे जा सकता है। यहाँ तो ये दस्तरखान चल रहा है मौला का, ये इल्मी दस्तरखान है। तो खैर बहरहाल यहाँ पर भी पढ़ने वाले सुना है कि किसी ने 1.5 पौने 2 घंटे खाली पढ़ रहे हैं। तो हम भी ये आज विदाई है, थोड़ा सा न जाने आइंदा साल किसको नसीब होता है किसको नहीं, तो इस वजह से थोड़ा सा तहम्मुल के साथ कोशिश फिर भी करूँगा जितना समझ सकूँ। तो बात यह है कि पैगंबर के बाद मैंने जल्दी कर दिया, यहाँ पर भी पैगंबर के बाद 3 तरह के ग्रोह मिलते हैं। उसवा हसना इंसान के लिए, बशरियत के लिए जरूरत है, ये पहले तय है। अब मसला यह है कि पैगंबर के बाद हमें 3 ग्रोह मिलते हैं। एक ये है कि असहाबे पैगंबर, दूसरा है अज़वाजे पैगंबर और तीसरा है अहले बैते पैगंबर। अब मसला ये है कि इनमें से उसवा कौन बन सकता है। अब वाज़ेह है कि नहीं, ये ऐसी बहुत अजीम बातें हैं, उसवा कौन बन सकता है। हम किसी की भी देखें, हम तो बहुत ही तहाद वाली बातें करने वाले हैं। मसला ये है कि हम सबका एहतराम करते हैं, लेकिन मसला ये है कि पैगंबर के बाद पैगंबर की जगह पर देखिए, चलो मैं खिलाफत को भी हटा रहा हूँ, खिलाफत आप अपने मुकाम पर रखिए, लेकिन मसला ये है कि उसवा कौन बनेगा, उसवा नमूना आइडियल कौन बन सकता है। अगर कहा जाए कि जी असहाबे पैगंबर बन सकते हैं तो सवाल ये होगा कि सहाबी कब बने। तवज्जो रहे बहुत ही, यानी ये सहाबी कब बने, सवाल तो ये होगा कि सहाबी कब बने। उसके बाद क्या है कि ये पैगंबर के पास आए, इन्होंने आकर पैगंबर से सीखा। चले दूसरे लफ्जों को भी साथ साथ थोड़ा सा मिलाते चलूं ताकि महसूस भी होते चले जाए कि सहाबी कब बने, जब रसूल का कलिमा पढ़ा। और उससे पहले रसूल का कलिमा कब पढ़ा, जब रसूल ने ऐलान नबूवत किया। तो रसूल के ऐलान नबूवत से पहले या कलिमा पढ़ने से पहले जो भी रहे हो, लेकिन सहाबी नहीं थे। इस चल लफ्जों को फर्क देता हूँ, सहाबी नहीं थे, लफ्जों को फर्क कहूँ भी जो कुछ भी थे, लेकिन कलिमा पढ़ने से पहले रज़ी अल्लाह नहीं थे। ये रज़ी अल्लाह कब बने, सब तवज्जो फरमाएंगे, ये रज़ी अल्लाह कब बने, जब रसूल का कलिमा पढ़ा तब ये सहाबी बने। लेकिन उससे पहले मैं छोड़ रहा हूँ, सब चीजों को छोड़ रहा हूँ क्योंकि इख्तिलाफ नहीं डालना है ना, बात तो इत्तेहाद की है, बहुत जय्यद शख्सियत रही है, हम सबका एहतराम करते हैं। जो भी रहे, ना उन्हें सहाबी कहा जा सकता है, ना उन्हें रज़ी अल्लाह कहा जा सकता है। तो अब ये है कि ये बने हैं बाद में, कोई कब बना कोई कब बना। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि रसूल की उससे पहले सुन्नत क्या थी, तवज्जो है, रसूल के सहाबी की रसूल की सुन्नत कौन कब बता सकता है, जब भी बता सकता है ना। तमाम मुसलमान को जब रिवायत भी लेते हैं तो उनके मुसलमान होने के बाद लेते हैं।
अगर वो रावी भी बने तो बाद में उसकी रिवायत को लिया जाता है, लेकिन उससे पहले उससे नहीं लिया जा सकता। यानी पैगंबर ने बचपन कैसे गुजारा, सुन्नत है, वो भी सुन्नत है, क्योंकि मिल्लत इब्राहिमी पर उसी तरह से चल रहे थे ना, तो वो किस तरह से कहां से लाएंगे, कैसे पता चलेगा। हम एहतराम करते हैं साहब पैगंबर का, रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम है, लेकिन मसला ये है उसवा हसना बनने की सलाहियत तो वो रखे जो हर मकाम पर साथ हो। और फिर दूसरा सवाल, मैंने कहा फिर जल्दी वक्त की मजबूरी है, दूसरे ग्रुप की तरफ आता हूँ। ये कब बने, ये बनने की समझ बात है, जब कलमा पढ़ा उसके बाद ये बन रहे, ठीक है। अब दूसरे क्या है, अज़वाजे पैगंबर हम एहतराम करते हैं, क्योंकि कुरान की नस्ल मौजूद है, उम्महातुल मोमिनीन है, हम उस पर भी बहस नहीं करेंगे कि ये एजाजी सनद थी, ये कब तक बाकी रही, उस पर बात नहीं करना, डर आता है। मसला यही है, क्योंकि अब रवाज हो गया ना, FIR कट जाती है, तो अब उस रवाज की वजह से अब जरा थोड़ा सा रोक कर कहना चाहते हैं, लेकिन एहतराम है, कुरान की आयत मौजूद है, हम एहतराम करते हैं कि सब के सब अज़वाजे पैगंबर कम से कम 2 रक्षों की सवारियां थी। तो ये सवारियां इतनी ज्यादा अज़वाजे पैगंबर होने के बावजूद हम सबका एहतराम करते हैं, लेकिन ऐ अजीजों बात तो फिर वही आ रही है कि ये अज़वाजे पैगंबर कब बनी। मसला ये है कि अज़वाजे पैगंबर कब बनी, तवज्जो रहे कि अज़वाजे पैगंबर कब बनी, जब रसूल के आंख में आई, जब उससे पहले जो भी मोहतरम एहतराम सब जगह अपनी जगह पर होगी, बड़ा खानदान होगा, बड़ा किरदार होगा, बड़ा अखलाक होगा, जनाब खदीजा जैसी बीवी मौजूद है, सब कुछ, लेकिन उम्मुल मोमिनीन कब बनी, जब रसूल के साथ अक्द हुआ तब ये उम्मुल मोमिनीन बनी। अब मैं एक बात कहूँ, किबला कुर्सी पर बैठने वाले तवज्जो रहे, यानी मसला तो ये है एहतराम की। आप देखें मानने वाले आ जाए तो किस अंदाज से, इनकार करने वाले तो किस तरह से कर जाते हैं। अब जरा सोचिएगा, अब मानने पर आ जाए तो 9 साल की खातून को भी उम्मुल मोमिनीन मान लेते, ना मानने पर आए तो अली जैसे अमीरुल मोमिनीन का इज्जत कर बैठते। भाई सामने की बात, सामने की बात है, मानने पर आ जाए 9 साल की उम्मुल मोमिनीन, हम उस पर गुफ्तगू भी नहीं कर रहे। तो बस मसला यह है कि अमीरुल मोमिनीन, तो बस यह है कि ये 2 ग्रोह हैं, एक ग्रोह असहाबे पैगंबर वाज़ेह हो चुका, अज़वाजे पैगंबर मोहतरम है, हम उनका सबका एहतराम करते हैं। अब मसला उस पर भी क्या है कि ये कब बनी, जब रसूल के साथ अक़द हुआ, किसी का मक्के में हुआ, किसी में मदीने में हुआ, तो कम से कम जिनके साथ मदीने में हुआ उनको क्या मालूम कि मक्की जिंदगी कैसी, मक्की जिंदगी देखे, हमने कोई किसी तरह का कोई ऐसा सख्त लफ्ज़ बोलना ही नहीं और नाहक बनता है। अब मसला तो ये है कि अब ये 2 ग्रोह हुए, वाज़ेह हो गया। अब ये कब बने, तवज्जो है, जब असहाब कब बने, जब रसूल का कलमा पड़ा। अज़वाज कब बनी, जब रसूल के साथ अक़द हुआ। अब तीसरा ग्रोह मैं आपके जगह में पेश करना चाहता हूँ, तीसरा ग्रोह है अहले बैत पैगंबर। अब तमाम मुसलमान अपने और परायों सबसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, कोई हमें सोच कर, समझ कर और पूरी तहकीक के साथ ये बताए कि अहले बैत पैगंबर कब बने। अल्लाह अल्लाह गौर कर ले, असहाबे पैगंबर आपने मान लिया, अज़वाजे पैगंबर आपने मान लिया, अब अहले बैत पैगंबर के बारे में कोई तो तारीख डिक्लेयर करे, कोई तारीख तो बताए कि जी मदीने में आकर अहले बैत बने, या मसलन यह है कि मक्के में बने, कब बने, कोई तारीख है? कोई तारीख नहीं बनेगी, नहीं मिलेगी। बस 2 रायतें ही आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। एक तो ये है, तवज्जो चाहता हूँ, पूरी तवज्जो, यहाँ पर बहुत ज्यादा मैटर था, मैंने सबको आप पर भरोसा करते हुए, क्योंकि आप अहले फिक्र और अहले इल्म और अहले ज़ौक़ और बाबाफत लोग हैं, इस वजह से मैं उस अंदाज से बात को पहुँचाना चाहता हूँ और पूरी कलेजे की ताकत से पहुँचाना चाहता हूँ। एक सबसे पहली बात तो यह है, पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया। यही है
عزیزوں معارف تو یہی پر ہے کہ دنیا پہچانے اللہ کے سب سے پہلے ارادے کا نام، اللہ کی سب سے جلدی سب سے پہلی تجلی کا نام اللہ نے جو تجلی فرمائی ہے کوہ طور والی نہیں، اللہ اکبر، کوہ طور کی تجلی اور ہے، اور اپنے اس نور کامل کی تجلی کر کے اپنی صفات کا مظہر بنا کر کسی کو حل کرنا، یہ اور بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ عظیم باتیں ہیں، عظیم باتیں ہیں عزیزو۔ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں صاحب امامہ کو اس انداز میں لے کر گفتگو کو چلنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس پیغمبر نے یہ کہا تھا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، آپ ہر مرنے سے پہلے حدیث کتاب پڑھتے ہیں، اس کے اندر کیا جملے انہم منی وانا منہم، یعنی یہ سب کے سب مجھ سے اور میں ان سب سے ہوں۔ توجہ کرنے میں بہت زیادہ دقیق بحث میں جا رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پیغمبر کا نور خلق ہوا اور پھر اسی نور نے اپنی وحی سے دھلی زبان سے کچھ اس انداز میں فرمایا، کیونکہ وہی تو وہی کہتا ہے نا کہ جو وہی کہتی ہے، تو اس نے کیا فرمایا انہم منی وانا منہم، یہ سب کے سب مجھ سے اور میں اس سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے، توجہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے جب سے نبی ہے تب سے اہل بیت ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آخری بندے تک بات پہنچ رہی ہے، بتائی نا یعنی کیا ہے مسئلہ یہ ہے، یہ نہ تاریخ میں دیکھا جائے کہ فلاں تاریخ کی فلاں وقت فلاں ہجری میں مسلمان ہوا، یہ باتیں ادھر کی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے اصحاب پیغمبر کب بنے، تو یہ تب بنے جب نبی بنے، تو نبی کے ساتھ اہل بیت ہیں۔ تو بس ہمیں یہ کہنے دیجئے جو قرآن نے کہا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پھر ہم سے احترام لیتے چلے جاؤ، ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، لیکن تمہیں اس آیت پر عمل بتا رہے ہیں۔ اصحاب پیغمبر محترم ہیں لیکن اسوہ حسنہ نہیں بن سکتے، کیونکہ محدود سنت محدود ہو جائے گی نا۔ اگر آپ نے محدود کر دیا، کیونکہ اعلان نبوت کے بعد ہی سب اصحاب بنے ہیں نا، تو آپ نے محدود کر دیا، 40 سال نبی کی زندگی سے نکال دیا۔ 40 سال اگر آپ فرنٹ سیٹ پر بھی مسلمان ہوئے تھے بیٹھ کر، وہ الگ بات ہے کہ لکھا ہوتا ہے فرنٹ سیٹ پر سونا منع ہے، لیکن سونے والے پھر بھی سو جاتے، جن کو وہاں نیند نہیں آتی یہاں آ کر آ جاتی ہے۔ فرنٹ سیٹ پر بھی سونے والے، بہرحال یہ ہے کہ جو بھی ہوئے، آپ دیکھیں 63 سالہ پیغمبر کی کون زندگی ہے، ان میں سے اگر آپ پہلے 40 سال نکال دیں گے تو پھر اس کے اندر پیغمبر کی جنگیں 80-85 تقریباً غزوات اور دیگر جنگیں ہیں پیغمبر کی زندگی کے اندر، تو جو جنگوں میں گئے اسے گئے کہ سارے کے سارے 40 سالہ اگر آپ پیغمبر کی سنت ایک طرف کر دیں گے تو پیچھے آپ کے پاس کیا کچھ ملے گا۔ اب یہی سے یہ ہے آسمانی پیغمبر کے بارے میں بھی یہی، بس میں بات کو جلدی سے پہنچا رہا ہوں اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ باقی یہ ہے کہ پیچھے کون جو ہے جو بن سکتا ہے، کیا اسوہ بن سکتا ہے، وہ وہی بن سکتا ہے کہ جو اس وقت سے ہے جس وقت سے نبی ہے۔ تو بس نبی چاہے وہ عالم ارواح ہو یا عالم انوار ہو یا عالم دنیا ہو، وہ ہر مقام پر جو نبی کے ساتھ رہا وہی تو اسوہ بن سکتا ہے، وہی اسوہ بن سکتا ہے۔ اب واضح ہوا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کون بن سکتے ہیں؟ وہ اہل بیت پیغمبر ہی بن سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ وعدے پر اب آیا ہوں، ایک آیت ہے بہت ہی مشہور و معروف، جلدی کروں گا، کوشش کروں گا، بہت ہی اہم ترین آیت ہے، وہ یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یاد ہے نا سب، بہت مشہور ہے، آپ ماشاءاللہ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور یہاں پر ماشاءاللہ آگا سب موجود ہے، باقی اکثر لوگوں کو یہ آیت یاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ آیت ہے۔ اب اس کے اندر جو حکم ہو رہا ہے
کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا فقط اور فقط وہ عبادت کریں. یہی اس کا ظاہری سا ترجمہ ہے. بس اسی کے اوپر میں نے ایک وعدہ کیا ہوا پورا کرنا ہے اور بہت ہی اہم گفتگو ہے. اچھا کہ اصل میں دیکھا جائے یہ ایک مستقل آیت ہے. یہ ذہن میں رہے کہ یہ مستقل آیت ہے. کم سے کم بندہ ناچیز جیسے کی نظر میں بھی ایک اشرا تو یہ آیت چاہتی ہے. ایک اشرا اس کے اوپر پڑھا جائے. واضح واقعاً بہت باریکیاں ہیں. اتنی باریکیاں ہیں. چلو میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں. آپ بھی ماشاءاللہ اہل ذوق ہیں. پورا سال مجلس سننے والے یہاں تشریف فرما ہیں. سب چیزیں جانتے ہیں. یہاں پر دیکھیں توجہ میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی باریکیاں ہیں ان سب کو کھولنے کی ضرورت ہے لیکن وقت نہیں ہے. صرف اتنا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ. جنہ پہلے ہے انسان بعد میں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا قرآن فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا ہے. اسی وجہ سے وہ معجزہ بھی ہے کیونکہ اس کے اندر فصاحت و بلاغت ہے. تو جب کہ یہ ہے کہ کل بھی عرض کیا تھا اشرف المخلوقات انسان ہے جن نہیں ہے. اور یہاں پر آیت میں کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ یعنی جن کو پہلے ذکر کیا جا رہا ہے توجہ فرمائیں اور انسان کو بعد میں ذکر کیا جا رہا ہے. یہ ایک باریکی ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے بہت ساری باریکیاں ہیں کہ بالآخر اللہ نے یہ جن کو پہلے کیوں ذکر کیا اور انسان کو بعد میں کیوں ذکر کیا. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے نعوذ باللہ کہتے ہوئے جسے کہتے ہیں کہ انسان کو پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا اشرف المخلوقات جن کو بعد میں ذکر کرنا چاہیے تھا. لیکن آیت کیوں نہیں کہی. آیت یہ کہی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ یعنی سب سے پہلے جنوں کو ذکر کیا جا رہا ہے انسانوں کو بعد میں ذکر کیا جا رہا ہے. تو اس پر باریکی یہ ہے کہ جن کہتے ہیں چھپی مخلوق کو. چھپی جنین بھی اسی سے ہے. جنین یعنی جو نظر نہ آئے. اب یہ ہے کہ جنت کو بھی جنت اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کا اتنا جھرمٹ ہوگا کہ نیچے سے کچھ شاید نظر نہیں آئے گی. یہ جنت کی وجہ تصویرہ بھی ہے. خیر بہرحال یہ ہے کہ جن یعنی جو مخلوق نظر نہ آئے انسان نظر آتا ہے. تو یہ یہاں پر مقدم کرنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ اس کا تعلق تھا عبادت کے ساتھ. توجہ رہے ذرا میں تھوڑا سا بہت جلدی کی وجہ سے آ رہا ہوں کیونکہ اس کا تعلق تھا عبادت کے ساتھ. آپ جانتے ہیں عظیم عبادت وہ ہوتی ہے جو مخفی ہوتی ہے. اللہ اکبر. کوئی اس کا لطف لے گا. یعنی آپ عبادتوں کی منزلیں ہیں. ایک منزل وہ ہے کہ اعلان اعلان جس کو سب دیکھیں. چل روزہ ہے نماز یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں سب دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر میرا روزہ ہو تو کسی کو نظر آ رہا ہے. یہ ہے چھپی ہوئی عبادت. اللہ کو کیونکہ چھپی ہوئی عبادت زیادہ پسند ہے اس وجہ سے جن کو پہلے ذکر کیا ہے. یہ ہے اس کا ایک باریکی نقطہ یہ ہے کہ جن کو پہلے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مخفی عبادت کو زیادہ پسند کرتا ہے. لہذا جن کو پہلے ذکر کیا انسان کو بعد میں ذکر کیا. پھر اس کے بعد اِلَّا لِيَعْبُدُونِ یہاں پھر عظیم معارف ہے. کاش اس کے اوپر میں گفتگو اور طریقے سے بھی کرتا لیکن مجھے کیونکہ اسی خمسہ کے اندر کچھ اہم باتیں پہنچانا تھی. اب مسئلہ یہاں پر بھی ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ایک یہ ہے کہ غرض خلقت بیان کیا جا رہا ہے جہاں پر پھر توجہ بہت رہے. اللہ فصاحت و بلاغت اور اللہ کا ہر لفظ انتہائی لطف والا ہوتا ہے. یقین جانے ہم جب آیت اللہ کے روز پر آگئے جوادی عامری کی درس تفسیر میں بیٹھتے یقین جانے ایسا رشک ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کوئی اپنی غزالت عظمیٰ پر بیٹھ کر بھی وہ سکون پاتا ہو جو قرآن کے دسترخوان پر ملتا ہے جو قرآن کے دسترخوان پر ملتا ہے. اور اس کے لیے پھر میں یہی کہتا ہوں کہ قرآن سے اگر محبت آپ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا. کیونکہ علی والے ہی قرآن سے محبت کر سکتے ہیں. صرف علی والے کیونکہ کسی اور کے لیے پیغمبر نہیں فرمایا فقط علی کے لیے فرمایا علی قرآن والقرآن وعلی. تو یہ بات واضح ہے علی والے ہی قرآن سے محبت کریں گے. تو بس یہ ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونِ لفظ میں اِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. غرض خلقت بیان کیا جا رہا ہے. یعنی یہ نہیں کہا جا رہا دیکھیں عربی گرامر کے حوالے سے توجہ کریے گا یہ اللہ نے نہیں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.
توجہ فرما رہے تھوڑا سا آپ توجہ کریں اللہ لمعبدو تاکہ میں معبود بن جاؤں. یہ نہیں کہا جا رہا. دیکھیں باریکی ہے, اگر تفسیر قرآن سے مانوس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ درس تفسیر انشاءاللہ یہاں ہوتے ہوں گے ماہ رمضان میں, کوشش کیا کریں کہ یہاں زیادہ سے زیادہ درس تفسیر ہو, واضح ہو. یہاں پر اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں معبود بن جاؤں. اگر یہ کہتا تو مطلب کچھ اور تھا. کہا جائے اللہ لیعبدون, یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا, توجہ ہے, اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ دنیا کا نظام ہے. اچھا چلے بچوں کے لیے تھوڑا سا سمجھا دوں, بچے نوجوان, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ دنیا میں ہوتا ہے کیا کہ جب کوئی وزارت کی بات آتی ہے تو دنیا والے وزیر جو بننا چاہتے ہیں, جو سیاستدان کے لیے بات کر رہا ہوں, سیاستدان یہ کہتے ہیں آپ مجھے ووٹ دیں تاکہ میں وزیر بن سکوں. ایسی بات ہے نا, واضح ہے, بات سب تک پہنچ رہی ہے. میری مجبوری کا آپ فائدہ نہیں اٹھائیے گا, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ آپ مجھے ووٹ دیں تاکہ میں وزیر بن سکوں. کیا نعوذ باللہ اللہ بھی اسی طرح سے کام کر رہا ہے کہ آپ کو میں نے خلق کیا ہے تاکہ میں معبود بن سکوں. کیا اللہ نے یہ کہا؟ دونوں میں بہت فرق ہے. غرض خلقت یہ نہیں, توجہ رہے, غرض خلقت یہ نہیں ہے کہ میں معبود بن جاؤں. غرض خلقت یہ ہے تم عابد بن جاؤ. جو بزرگ پہنچ گئے بڑی بات ہے. یہ کہا جا رہا ہے اللہ لیعبدون تاکہ تم عابد بن جاؤ, تم بندے بن جاؤ. کیونکہ بندے بنو گے, فرق یہی ہے کہ کسی شے کے ذریعے سے کوئی شے کمال تک پہنچتی ہے تو اللہ میں کوئی نقص ہے ہی نہیں کہ تمہاری عبادت کی وجہ سے کمال تک پہنچ جائے. تو پھر غرض خلقت توجہ رکھے, غرض خلقت یہ نہیں ہے کہ اللہ معبود بن جائے. غرض خلقت اللہ کا یہ ہے کہ بندے عابد بن جائیں, بندے عابد بن جائیں. یہاں پر اگر ہو گئے اتفاق ہو گئی. اب سوال, اب اصلی بات پر مسئلہ یہ جا رہا ہے, اب اصلی نقطے پر آیا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا لوگ عابد بنے؟ غرض خلقت کیا تھا ذرا بولیے گا تھوڑا سا, تھکے تو بس کر دیا. سلامت رہے, سلامت رہے. لیکن یہ اجازت ہے, جو جانا چاہے جا سکتا ہے. یہ تو ہمیں یہ بھی کربلا کا ہی موقع ملتا ہے کہ جہاں پر مولا نے کچھ چراغوں کو کل کر دیا تھا. لیکن یہ ہے کہ جو آپ جیسے معرفت, جو لوگ معرفت رکھنے والے ہوتے ہیں, وہ اپنے پنجے بلند کرنے لگ جاتے ہیں. اب یہیں پر تو آپ کو زحمت دی ہے یقین ڈالے, تو آپ توجہ کریے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اب یعبدون میں مسئلہ یہ ہے کہ آج یہ غرض خلقت پورا دنیا میں ہو رہا ہے یا نہیں. واضح پر یا دنیا کے اندر دیکھیں. چلیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کتنے لوگ ہیں, انسان کتنے ہیں. کیا سب سے پہلے تو یہ بتائیں, کیا سب سے پہلے یہ سب مسلمان ہیں؟ نہیں ہیں. تو جب مسلمان ہی نہیں تو عابد کیسے ہو سکتے؟ واضح ہے. جب عبادت کیسے کریں جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے؟ تو یہ جتنی مخلوق تو یہ کٹ گئی. اب دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں. چلو اب جو مسلمان ہیں, جب مسلمانوں کی بات کرتے ہیں, اس وقت جتنے ملک ہیں مثلا دنیا کے نقشے پر, مثلا چیپلستان جتنے بھی جو ملک ہیں, تو یہ سارے کے سارے یہ جتنے ملک ہیں, کیا یہ سب کے سب ان کی عبادت گزار ہیں؟ بلکہ یہ ہے کہ جہاں سے بت شکن نے بتوں کو توڑ کر نکالا تھا, یہ بت پرستوں کی اولاد دوبارہ انہیں پھر واپس لا رہی ہے. میں کچھ کہہ گیا ہوں, مقبوضہ حجاز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مقبوضہ حجاز کہا کریں تو مقبوضہ حجاز میں یہ بت پرستوں کی اولاد دوبارہ بتوں کو واپس لا رہے, جس کو بت شکن نے نکالا تھا. بس یہی جملہ کر دیا کر دوں, پھر سوچ لینا کبھی ایک بت شکن ابھی باقی ہے. تم جتنے بت کرے بنا لو, ایک بت شکن باقی ہے. تو بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر توجہ رہے. بس میں نے وقت جتنا لینا تھا لے لیا. بہت ہی عظیم بات دینے جا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر پروردگار نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. لیکن یہ یعبدون کا غرض خلقت آج تک پورا نہ ہو سکا. آج تک دنیا کے اندر آپ دیکھیں یہ غرض خلقت پورا ہوا. اسے کہا جاتا ہے, دیکھیں فلسفے کی ایک اصطلاح ہے کسر اکثری. یہ فلسفے کی ایک اصطلاح ہے. کسر اکثری کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکثر کو استثناء کر دیں.
یعنی پہلے آپ تھوڑا سا گھبرائیں گے مثلا تبرک کا اعلان کریں کہ جس طرح سے یہ ہے کہ جتنے بھی امام بارگاہ کے اندر ہیں سب کے لیے تبرک ہے، اور پھر اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں اس کو بھی نہیں دیں گے، اس کو بھی نہیں دیں گے، اس کو بھی نہیں دیں گے، مثلا 80% اگر آپ لوگ نکال دیتے ہیں تو یہ عقل کے خلاف ہے جو آپ نے پہلے اعلان کیا تھا کہ جو بھی امام بارگاہ میں ہوں گے ہم انہیں تبرک دیں گے، لوگ آ کر آپ کو تانا بھی دیں گے، آپ کے اوپر اعتراض بھی کریں گے کہ اگر آپ نے 80% لوگوں کو نکالنا تھا تو آپ نے سب سے پہلے سب کے لیے اعلان کیا، واضح ہے نا؟ جسے کہتے ہیں فلسفے میں کسر اکثری، یعنی اکثر کو اگر نکال دیا جائے کہ خلاف عقل ہے، عقل کے یہ خلاف ہے بات کہ آپ اس طرح سے کریں کہ فلسفے کے خلاف ہے، کہ منطق کے خلاف ہے، کہ دنیا کے اصولوں کے خلاف ہے، کہ اکثر کو اگر نکال دیا جائے تو اب دنیا آپ کے سامنے، میں کوئی اس کتاب کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں، اس وقت دنیا میں کتنے عبادت گزار ہیں، کتنے فیصد لوگ ہیں، تو یہ کیا نعوذ باللہ اللہ کی مخلوق میں یہ کسر اکثری نہیں ہو رہی؟ اس سب کا مقصد خلق کرنے کا ایک تھا، وہ کیا تھا؟ توجہ ہے، وہ مقصد یہ تھا کہ سب کو خلق کرنے کا کہ تاکہ وہ عبادت گزار ہو جائے، اور ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کے سب عبادت گزار نہیں ہو رہے، کہ قرآن کی نعوذ باللہ آیت پر بھی اعتراض ہو سکتا تھا، اور اسی طرح سے یہ پیغمبر کے اس لفظ خلقت پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے نعوذ باللہ۔ اگر یہ ہے کہ جو بعد میں کہنے والا ہوں اس پر توجہ کیجیے گا، مسئلہ یہ ہے ہر آدمی جو باہر بھی مومنین بیٹھے ہوئے، آپ جہاں بیٹھے اور آپ کو سلامت رکھے، آپ کے لیے دعائیں خیر ہے، آپ جہاں بھی بیٹھے محبت ایمان کے ساتھ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ کسر اکثری ہو رہا ہے، ابھی تک اکثر عبادت کرنے والے نہیں ہیں، تو اس آیت کا پھر میں چیلنج کر کے پوچھنا چاہتا ہوں، معارف کو مد نظر رکھتے ہوئے چیلنج کر کے پوچھنا چاہتا ہوں، اس آیت کا پھر جواب کیا ہے؟ جو کل میں نے عرض کیا تھا امام زمانہ پر، ذرا آج آپ دہرائیے گا، کتنی کل میں نے آپ نے بتائیے ذرا مجھے گا 360 تقریباً 360 آیتیں ہیں جو امام زمانہ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ کبھی دیکھیں ممبر پر آپ ماشاءاللہ مجالس سننے والے ہیں، کبھی آپ نے اس آیت کو استدلال امام زمانہ کے وجود پر کرتے ہوئے دیکھا؟ امام زمانہ کے وجود پر اس آیت کے ذریعے سے استدلال کیا گیا ہو، جس نے بھی پڑھا بڑے محترم ہے، میں احترام سے بھی کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، غلط کا مقصد یہ ہے نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، بس یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کرو، یہ سارے کے سارے یہ مقصد ہے انسان کا خلقت، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ تو سب کر نہیں رہے، تو پھر جو اللہ کا اعلان ہے، جو اللہ کی غرض ہے، وہ متحقق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ محقق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر محقق نہ ہو تو وہ لفظ خلقت اللہ کا پورا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، میں اس بات کو اور کتنا پہنچا سکوں، وہ لفظ خلقت پورا نہیں ہوتا تو پھر ماننا پڑے گا، بہت توجہ، پھر ماننا پڑے گا کوئی ایسا زمانہ آئے گا، اللہ کوئی ایسا زمانہ آئے گا جس میں سب عبادت گزار ہوں گے۔ پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس کا زمانہ ہوگا؟ وہ کس کا زمانہ ہوگا؟ وہ زمانہ کہا جاتا ہے جو آپ کے امام بارگاہ کا نام ہے، وہ صاحب الزمان کا زمانہ۔ لیکن میں نے یقین آپ کو کوئی منٹ ضائع نہیں کیا ہے، اور اگر فقط اور فقط یہ ایک جملہ ہی اگر آپ نے لے لیا تو میں سمجھتا ہوں جو میں نے آپ کا قیمتی وقت لیا ہے وہ ضائع نہیں کیا ہے۔ عزیزوں، کبھی سوچا نہیں، آپ ڈائریکٹ مانگتے ہیں اس آیت کا جواب دے، ملت مسلمہ کو چیلنج ہے، ملت مسلمہ جواب دے کہ آیا غرض خلقت آج تک پورا ہوا یا نہیں ہوا، اور اگر نہ ہو تو یہ اللہ کا یہ عمل لغو ہو جائے گا۔ اب سمجھ میں آیا توحید
आप लूली लगड़ी नहीं रख सकते। तौहीद वही होनी चाहिए जो मजबूत हो। अजीजों, उसी तौहीद को बचाने वालों को अहले बैत कहा जाता है। उन बचाने वाली हस्तियों को अहले बैत कहा जाता है। वही लक़द काना लहुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसनह इस आयत का मिस्ताक बनते हैं। हाँ अजीजों, वही वक्त का ईमान, लेकिन उस वक्त के इमाम आज जो उस्वा-ए हसना भी है, वो ये इरशाद फरमाता है ली फिब्नते रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, रसूल की बेटी मेरे लिए उस्वा-ए हसना है। रसूल की बेटी को दुनिया ने किस तरह से इस तरह से रवाना किया। ये 2.25 महीने हो रहे हैं, कौम रो रही है अजीजों। लेकिन एक जुमला मैं 2 दिन से पढ़ना चाह रहा था, लेकिन पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अगर इजाज़त दें तो मैं आपको आज हदिया कर दूँ। चले जुमला मैं पहले कहता हूँ, दयानतानी से पढ़ने का आदी हूँ, चाहे जिस तरह से कोई सोचे। ये जुमला अल्लामा अली नकवी साहब का है, ये मेरा जुमला नहीं। अल्लामा अली नकवी साहब फरमाते हैं, कहा आज आपको आज़ादी है, मातम की भी आज़ादारी की भी, लेकिन आज़ादारी वो फरमाते हैं लेकिन जिनका हक था ना उनको पढ़ने नहीं दी गई, उनको जिक्र करने नहीं दिया गया। ना इस तरह से मजलिस करने की इजाजत थी, ना इस तरह से मातम करने की इजाजत थी। बस आज़ादारी मैं एक मंजिल आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। वो अल्लामा अली नकवी फरमाते हैं फिर होता क्या था, मजलिस कैसे होती थी, या इमाम सैयद सज्जाद मजलिस कैसे बर्पा करते थे। कि कैसे मुमकिन है कि आज हम आज़ादारी करें लेकिन सैयद सज्जाद आज़ादारी में करेंगे। आज़ादारी को कैसे आज़ादारी करते थे। बस एक मंजिल पेश करना चाहता हूँ, जरा देखिएगा मेरी तरफ, इस मंजिल को जरा देख लीजिएगा। आज़ादार सर उठाइएगा और रोने के लिए काफी आज़ादार। मैंने ये आपके सामने पानी का गिलास उठा लिया। आज़ादार अल्लामा नकवी फरमाते हैं इमाम सैयद सज्जाद बताओ किस तरह से आज़ादारी करते थे। फरमाते हैं उस तरह से इजाजत नहीं थी जैसे आप मजलिस करते हैं। मेरे मौला सैयद सज्जाद इस तरह से हाथ पर पानी रखते थे। आज़ादार रोने के लिए काफी है, हाथ पर पानी रखते थे क्योंकि जाकिर बुलाने की इजाजत नहीं होती थी। पानी जाकिर होता था, इमाम सैयद सज्जाद आज़ादार होता था क्योंकि पानी सामने होकर अपनी बेज़बानी में कह रहा होता था, अरे मैं हुसैन के लबों को तरसता रह गया, मुझे हुसैन के लब नसीब ना हुए। अजर अल्लाह बस अलविदाई मजे से हो रही है, न जाने किसको नसीब होगा। लेकिन हाँ आज़ादारो, बस इतना ही कहना चाहता हूँ, कुछ हस्तियाँ ऐसी भी हैं जो मासूम तो नहीं है लेकिन वो भी हमारे लिए उस्वा-ए हसना है, जिनमें से हजरत अबुल फजल अब्बास है, मौला अब्बास है। लेकिन हाँ आज़ादारो, बस इतना ही तवस्सुल के लिए मैंने नाम लिया है। लेकिन हाँ आज़ादारो, जनाब उम्मुल बनीन की जब शादी हुई है, शादी होने के बाद बीबी जब दरवाजे पर आई है और आने के बाद बीबी ने चौखट का बोसा देकर कहा, शहजादी मैं इस घर की मालकन बनकर नहीं आई हूँ, इस घर की नौकरानी बनकर आई हूँ। अल्लाह अबुल फजल अब्बास को तवस्सुल करार देते हुए बाबुल हवाईजात की तमाम हाजतों को पूरा फरमाए। लेकिन हाँ आज़ादारो, एक दिन जनाब उम्मुल बनीन आई और आकर कहने लगी, या अली आपसे दरखास्त है मेरी। आज़ादार रोने के लिए बहुत बड़ी बात है। कहा आपसे मेरी एक दरखास्त है। कहा बताओ क्या दरखास्त लेकर आई हो। कहा यार आप मुझे फातिमा कहकर न पुकारा करें। आप मुझे फातिमा, आपको मालूम है हज़रत उम्मुल बनीन का नाम फातिमा था। कहा यारी आप मुझे फातिमा कहकर न पुकारा करें। कहा क्यों। कहा मैं देखती हूँ आप जब मुझे फातिमा कहते हैं ज़ैनब कुलसूम को माँ याद आ जाती है, अरे हज़रत हुसैन को माँ याद आ जाती है, लिहाजा आप मुझे फातिमा। कहा अच्छा, तुम्हारी अगर इतनी अकीदत है तो आज से आपको हम उम्मुल बनीन कहकर पुकारा करेंगे, उम्मुल बनीन कहा करेंगे। ये तो बीबी को मेरे मौला ने लक़ब दिया था ना, 4 बेटे दिए थे अल्लाह ने बीबी को, इसी वजह से उम्मुल बनीन कहकर पुकारा जाता था। लेकिन आज़ादारो अलविदाई वजह से हो रही है।
رسولنا وسيعلم الذين ظلموا أي منكر ينقلبون ألا لعنة الله على قوم الظالمين. اے پروردگار تجھے واسطہ ہے امام زمانہ کا، تجھے واسطہ ہے ابوالفضل عباس کا، ان تمام عزاداروں کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے پروردگار عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ خلوص کے ساتھ الوداعی مجالس سننے، برپا کرنے، پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی خاص توفیق عطا فرما. یا الہی حق معصومین علیہ السلام جتنے حاضرین ہیں مجھ سمیت پروردگار عالم ہم سب کو نور معرفت محمد و آل محمد نصیب فرما. اے پروردگار عالم جتنے بھی یہاں پر منتظمین ہیں، جس نے جس حوالے سے جانی مالی جو بھی خدمت انجام دی ہے، پروردگار عالم ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. امام زمانہ کو ہم سے راضی و خشنود فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.